اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں سے ہیں تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام۔ سورہ واقعہ کی ابتدائی آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ قیامت کے دن تمام لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک قوم عرش کے دائیں جانب ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سے پیدا ہوئے ہوں گے، اور ان کے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ان کو عرش کے دائیں جانب جمع کر دیا جائے گا، اور یہ اہل جنت ہوں گے۔ دوسری قوم عرش کے بائیں جانب ہوگی، جن کے اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور ان سب کو بائیں جانب جمع کیا جائے گا۔ تیسری قسم وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے خصوصی امتیاز اور قرب کے مقام میں ہوں گے، جن میں انبیاء، رسول علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور اولیاء اللہ شامل ہوں گے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں انہی طبقات کو دوبارہ ذکر فرمایا کہ انسان کی موت کے وقت سے ہی کچھ آثار محسوس ہو جائیں گے کہ انسان آخرت میں کس طبقے سے ہوگا۔ قرآن حکیم میں جن حقیقتوں کے ماننے، قبول کرنے اور ان پر ایمان لانے کی پورے زور سے دعوت دیتا ہے، ان کو زندگی کی بنیاد بنانے پر اصرار کرتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور توحید کے بعد آخرت کا مسئلہ ہے۔ قرآن حکیم ہمیں یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ اگر زندگی اس دنیا پر ختم ہو جائے اور اس کے بعد کوئی اور زندگی نہ ہو تو پھر یہ ساری کائنات بالکل بے مقصد اور بے معنی اور اپنے پیدا کرنے والے کا ایک بیکار کام ٹھہرے گا، اور پھر اس کی تخلیق کی کوئی ایسی وجہ نہیں بیان کی جا سکتی جو اس علیم و حکیم خالق اللہ کی شان نشان ہو۔ پھر آخرت سے متعلق قرآن حکیم ہماری اس طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ اس دنیا میں برائی اور بھلائی موجود ہے، لیکن اس کی سزا اور جزا جو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا ہے وہ یہاں نہیں ملتی دنیا میں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہو جس میں نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیک کاموں کا بدلہ، اور مجرموں اور گناہ گاروں اور برے کام کرنے والوں کو ان کے جرم، گناہ اور برے کاموں کی سزا ملے۔ کیونکہ اس دنیا میں سب دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پیشہ ور ظالم ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لوگوں کی جان و مال پر ڈاکے ڈالتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، غریبوں کو ستاتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اور پھر زندگی بھر عیش کرتے ہوئے اولاد کے لیے بھی بہت کچھ سامان عیش چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے بھی ہیں جو بڑی نیکی اور پارسائی کی زندگی گزارتے ہیں، حلال کی فکر میں لگے رہتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کے ساتھ دغا اور دھوکہ نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کی مخلوق کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کی زندگی تنگی اور تکلیف سے گزرتی ہے۔ کبھی کوئی بیماری ہے، کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی ہے، اور وہ اس حال میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کی اس نیکی کا کوئی صلہ اور بدلہ اس دنیا میں ان کو ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ معلوم ہوا یہ بات ضروری ہے کہ انسان کے اچھے یا برے اخلاق اور اعمال کے کچھ نتائج بھی ہوں، جیسے ایک آدمی خود بھوکا رہ کر دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، مشقت کے دور دراز سے پانی لا کر پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، غریبوں کمزوروں کی خدمت کرتا ہے، تو ہماری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس بندے کی بلند ترین اخلاقی نیکیوں کے بے اثر اور بے نتیجہ نہ رہیں، اور ان کا جو نتیجہ یا اثر ہونا چاہیے وہ کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہو۔ لہذا آج کی تلاوت کردہ آیات میں ان نیک لوگوں کے انعامات کا ذکر فرمایا، اور فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یعنی
مرنے والا اگر مقرب نیک لوگوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے آخرت میں انعامات ہوں گے، راحت والی زندگی ہوگی اور جنت کی تمام نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ پھر ان آیات میں ان نعمتوں کا تذکرہ اس طرح فرمایا، فروح و ریحان و جنت نعیم۔ اس آیت مبارکہ میں روح کے معنی راحت، خوشی اور رحمت کے ہیں، اور ریحان ہر خوشبودار پودے اور پھول کو کہتے ہیں، اور ریحان کا ایک معنی رزق کے بھی آتا ہے، یعنی اگر مرنے والا مقرب نیک لوگوں میں سے ہوا تو مرتے وقت اس کے لیے عظیم راحت، خوشی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، خوشبودار پھول ہیں اور نعمتوں سے بھری جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مرتا ہے تو مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، جب بندہ نیک ہوتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں، نکل اے پاک جان جو پاک جسم میں تھی، نکل تو تعریف والی ہے اور عظیم راحت کی اور خوشبودار پھولوں کی اور غصے نہ ہونے والے رب کی خوشخبری پر خوش ہو جا۔ وہ اسے یہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح نکل آتی ہے۔ پھر اسے آسمان کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی روح ہے، تو کہا جاتا ہے اس پاک جان کو مرحبا جو پاک جسم میں تھی، اندر آ جا، تو تعریف والی ہے اور عظیم راحت کی اور خوشبودار پھولوں کی اور غصے نہ ہونے والے رب کی خوشخبری پر خوش ہو جا۔ پھر اسے یہی الفاظ کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت مبارکہ میں فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو ان سے کہا جائے گا تیرے لیے ہر آفت اور خطرے سے امن و امان ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ کی اسی سورہ واقعہ میں پہلے بھی یہ گزر چکی، اور وہ آیت نمبر 27 تھی جس میں فرمایا تھا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، یعنی داہنے والے، دائیں طرف والے کتنے اچھے ہیں۔ ان دونوں آیات میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں دراصل یہ مؤمنین، متقین اور اولیاء اللہ ہوں گے، البتہ ان کے ساتھ وہ گناہگار مسلمان بھی مل جائیں گے جو محض اللہ کے فضل و کرم سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، مغفرت اور ان کو معافی مل جائے گی، اور وہ لوگ بعد میں اصحاب الیمین میں شامل ہوں گے۔ اور جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن گناہگار مومن کے لیے جہنم کی آگ در حقیقت عذاب نہیں ہے، بلکہ کھوٹ سے پاک صاف کرنے کی ایک بہترین تدبیر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے، اور اصحاب الیمین میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔